अमर बेल एपिसोड 125। मैं चाहता हूँ कि तुम कर्नल हमीद से मिलो, इससे माजरत करो, फिर सारा मामला ठीक हो जाएगा। और अगर इसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया तो? नहीं करेगा। मैं इस पर भी कुछ प्रेशर डलवाऊंगा। तुम बहरहाल इससे मुलाकात तो करो। ठीक है, मैं इससे मुसाहरत की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। मुझे इसके बारे में जल्दी इन्फॉर्म करना। और हाँ, ये अलीज़ा के ससुराल वालों ने शादी की तारीख को आगे करने की ख्वाहिश का इजहार क्यों किया है? तुम्हारा तो राब्ता होगा इनके साथ। अयाज हैदर ने मौजू बदलते हुए कहा। उमर यकदम मोहतात हो गया। मैं न्यूज़पेपर में नोट्स पढ़कर हैरान रह गया। मैंने तो मम्मी से कहा कि इन्हें इस तरह नोट्स देने से पहले मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। वो उमर को बता रहे थे। जुनैद के घर वालों को पहले ही शादी की तारीख सोच समझ कर रखनी चाहिए थी। बाद में इस तरह तब्दीली तो बहुत नामुनासिब बात है। आपकी ग्रैनी से बात हुई है? हाँ, बड़ी लंबी बात हुई है। मैं परेशान हो गया था नोट्स देखकर। फिर इन्होंने ही मुझे बताया कि जुनैद के घर वालों ने शादी के इल्तवा की दरख्वास्त की थी। तुम्हें पता है इस बात का? हाँ, मेरी जुनैद से बात हुई थी। उमर ने गोल मोल अंदाज में कहा। फिर अयाज हैदर तकरीबन तफसीलात जानना चाह रहे थे। यकदम ही बस कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। इसकी बहन को कुछ हफ्तों के लिए सिंगापुर जाना था। खुद इसके एक दो प्रोजेक्ट की डेट्स का मसला होने लगा। इसके कुछ दूसरे रिश्तेदार भी इन दिनों बाहर से नहीं आ सकते थे, इसलिए इन्होंने बेहतर समझा कि एक माह के लिए शादी आगे कर दी जाए। उमर ने यक्के बाद दीगरे झूठ पर झूठ बोलते हुए कहा। नानो ने यकीनन अलीजे को बचाने के लिए इस नोट्स को जुनैद के घर वालों के सर थोप दिया था। ये खुशकिस्मती ही थी कि अयाज हैदर ने सीधा जुनैद के घर फोन करके इसके वालिदैन से बात नहीं की थी, वरना इस झूठ का इंकशाफ हो जाता। वो शायद उमर के मामले में उलझे होने की वजह से इस तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाए थे। जुनैद ने मुझसे ये सब कुछ डिस्कस किया था, बल्कि इसने पूछा था कि अगर शादी को आगे कर दिया जाए तो हमारी फैमिली को कोई एतराज तो नहीं होगा। मैंने ग्रैनी से बात की थी, फिर यही तय हुआ कि शादी आगे कर दी जाए। अच्छा, मगर मम्मी ने तो मुझसे कहा कि इन्होंने अचानक ही दरख्वास्त की थी। ये तो इन्होंने नहीं बताया कि तुमने इनसे इस सिलसिले में बात की थी। अयाज हैदर ने कहा। ग्रैनी के जहन में नहीं रहा होगा। और जहां तक रिक्वेस्ट की बात है तो वो इन्होंने अचानक ही की थी, वरना पहले तो वो भी तैयारियों में ही मसरूफ थे। उमर ने गोल मोल बात की। मैं आज फोन करूंगा इब्राहिम को। इस मामले पर अगर थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए तो अच्छा है। अंकल इब्राहिम तो क्वेटा गए हुए हैं। उमर ने बड़ी रसानियत से कहा। कल रात में जुनैद से बात कर रहा था तो इसने मुझे बताया था। वहां किसी बैंक की बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है। जुनैद भी 2-4 दिन के लिए वहीं जा रहा है। आप आंटी फरहाना से बात कर लें। उमर ने आखिरी जुमला अदा करते हुए रिस्क लिया था। नहीं, इनसे क्या बात करूंगा। इब्राहिम को आने दो, फिर इन्हीं से बात करूंगा। हस्बे तवक्को अयाज हैदर ने कहा। अच्छा, फिर तुम मुझे कर्नल हमीद से अपनी मुलाकात के बारे में जल्दी इन्फॉर्म करो। रस्मी अलदवाई कलमात के साथ इन्होंने फोन रख दिया। उमर कुछ देर गहरी सोच में गुम रहा। फिर इसने अपने पीए को कर्नल हमीद से कांटेक्ट करवाने का कहा। वो एक फाइल चेक कर रहा था जब पीए ने इसे फोन पर इत्तला दी। सर, कर्नल हमीद का ऑपरेटर कह रहा है कि आपको इनसे क्या बात करनी है। इनसे कहो कि मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। सर, मैंने यही कहा था, मगर वो पूछ रहा था कि आप क्या बात करना चाहते हैं। पहले वो बात बताएं। इससे कहो कि मैं इसको बात नहीं बता सकता। वो कर्नल हमीद से मेरी बात करवाए। उमर ने कुछ सख्ती से इसे हदायत दी। कुछ देर बाद फोन की घंटी एक बार फिर बजी। सर, वो कह रहा है कि जब तक आप बात नहीं बताएंगे वो कर्नल हमीद से आपका राब्ता नहीं करवा सकता। उमर को अंदाजा हो गया कि कर्नल हमीद इसे ऑपरेटर के जरिए जिद करने की कोशिश कर रहा है। इससे कहो कि साहब कर्नल हमीद से कोई जाती बात करना चाहता है। उमर ने अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहा। कुछ देर के बाद पीए ने एक बार फिर इससे राब्ता किया। सर, वो कह रहा है कि कर्नल हमीद दफ्तर में जाती बातें नहीं करते। तो फिर इससे कहो कि वो इसके घर का नंबर दे दे। पीए ने कुछ देर बाद इससे कहा। सर, वो कह रहा है कि साहब का घर का नंबर हर अहरे खैरे के लिए नहीं होता। इस बार पीए ने कुछ झिझकते हुए
عمر تک کرنل حمید کے پی اے کے الفاظ پہنچ جائے تھے، بات کرواؤ میری اس آپریٹر سے۔ اس بار عمر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ یس سر، پی اے نے مستندی سے کہا۔ چند منٹوں کے بعد عمر نے دوسری طرف کسی کی آواز سنی، ایس پی سٹی عمر جہانگیر بات کر رہا ہوں، کرنل حمید سے بات کرواؤ۔ عمر نے کھردار لہجے میں کرنل حمید کے پی اے سے کہا، سر وہ بھی کچھ دیر پہلے آفس سے نکل گئے ہیں۔ اس بار کرنل حمید کے آپریٹر کا لہجہ مؤدب تھا، شاید ہی عمر کے عہدے سے زیادہ اس کے لہجے کا اثر تھا۔ کب واپس آئیں گے؟ عمر نے اسی انداز میں کہا، سر یہ نہیں پتا، وہ ٹیم کے ساتھ گئے ہیں، میں کل صبح ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ سر آپ یہ بتا دیں کہ آپ کس سلسلے میں ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ عمر نے اس کو بات مکمل نہیں کرنے دی۔ یہ جاننا تمہارا پرابلم نہیں ہے، میں ایس پی ہوں، کسی بھی سلسلے میں ان سے بات کر سکتا ہوں۔ اس بار عمر کا لہجہ اتنا کھردار اور تہمکانہ تھا کہ پی اے نے کچھ سکلاتے ہوئے کہا، تو سر پھر آپ اپائنٹمنٹ لے لیں۔ اپائنٹمنٹ میرا پی اے طے کرے گا، تمہارے ساتھ میں نہیں۔ عمر نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور پھر اپنے پی اے کو کرنل حمید کے آپریٹر کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہا۔ کچھ دیر بعد پی اے نے اسے اگلے دن کی اپائنٹمنٹ کی تفصیل بتا دی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو علیزے، کیا تم نے طے کر رکھا ہے کہ؟ علیزے نے غصے کے عالم میں شہلا کی بات کاٹی، تم میرے سامنے نانوں کے جملے مت دہراؤ، میں تنگ آ چکی ہوں اس طرح کے جملے سن سن کر۔ شہلا بھی کچھ دیر پہلے ہی علیزے کے پاس آئی تھی، اس نے بھی اخبار میں وہ نوٹس پڑھ لیا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود فون پر علیزے سے رابطہ نہیں کر سکی، پھر وہ کچھ پریشانی کے عالم میں خود اس کے گھر چلی آئی تھی اور اب وہ علیزے کو سمجھانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ شہلا اس کے غصے سے متاثر ہوئے بغیر بولی، آخر اس سارے معاملے میں جنید اور اس کی فیملی کا کیا قصور ہے؟ بلکہ عمر کا بھی کیا قصور ہے؟ اس نے ایسا کون سا غلط کام کر دیا جس پر تم اس طرح ناراض ہو رہی ہو؟ تمہارے خیال میں یہ غلط کام ہے ہی نہیں، تمہارے نزدیک تو پھر کوئی بھی غلط کام نہیں ہوگا۔ عمر نے کیا کیا؟ اس نے تمہیں جنید سے ملوایا، تم نے خود اس کو پسند کیا اور پھر تمہاری ہی مرضی کے مطابق اس سے تمہاری شادی ہو رہی تھی۔ عمر سے کس نے کہا تھا کہ وہ مجھے جنید سے ملوائے؟ میرے ساتھ اتنی ہمدردی کرنے کی کیا ضرورت تھی اسے؟ غلط بیانی کر کے اس نے میرے ساتھ دھوکا کیا۔ کیا میرے اور اس کے درمیان اتنے اچھے تعلقات تھے کہ وہ اپنے بیسٹ فرینڈ کو میرے لیے اس طرح پیش کرتا؟ اور وہ بھی ایسا دوست جو صرف اس کے کہنے پر مجھے اپنے گلے میں لٹکا رہا تھا۔ اسے تم کمال کرتی ہو، جنید تمہیں کیوں گلے میں لٹکائے گا؟ تمہاری طرح اسے بھی ایک لڑکی سے ملوایا گیا، اسے تم پسند آئی، اس لیے وہ تم سے شادی کر رہا تھا۔ کورٹ شپ اور کسے کہتے ہیں؟ ہماری فیملی میں اسی طرح لڑکے لڑکی کو آپس میں ملوایا جاتا ہے۔ ملوانے والا کون ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اہم چیز تو یہ ہے کہ جس سے ملوایا جا رہا ہے وہ کیسا ہے۔ اور کم سے کم میں یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ عمر نے تمہیں کسی غلط آدمی سے نہیں ملوایا۔ تمہارے نزدیک عمر کا دوست ہونے کے علاوہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور یہ ایسی خرابی ہے جو تمہارے علاوہ کسی دوسرے کو نظر نہیں آئے گی۔ ہر چیز اس طرح نہیں ہے جس طرح تم میرے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ عمر نے جنید کو پریشرائز کیا ہے مجھ سے شادی کرنے کے لیے۔ یہ ناممکن ہے جنید، اس نے مجھ سے خود کہا ہے کہ اس کی عمر سے اتنی گہری دوستی ہے کہ عمر اسے میرے بجائے کسی اور سے بھی شادی کا کہتا تو وہ اسی سے شادی کر لیتا۔ علیزہ نے شہلا کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جنید اس طرح کا آدمی لگتا ہے تمہیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے عمر کے کہنے پر کسی کے بھی گلے میں شادی کا ہار ڈال دیتا؟ یا اس کی فیملی اس طرح کی نظر آتی ہے تمہیں کہ وہ کسی بھی لڑکی کو آسانی سے قبول کر لیتے؟ شہلا نے اس کی بات کے جواب میں کہا، جنید جتنا میچور اور سوبر آدمی ہے وہ کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا تھا، چاہے یہ بات وہ اپنے منہ سے کہے تب بھی۔ اسے اگر یہ احساس ہو جاتا کہ تم اس کی فیملی کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی یا تمہارے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکے گی تو وہ کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتا۔ عمر کے کہنے پر بھی وہ اپنی فیملی کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہے۔ آخر تم اس بات کو محسوس کیوں نہیں کرتی؟ میں کچھ بھی محسوس کرنا نہیں چاہتی، میں اس سب سے باہر نکل چکی ہوں اور میں بہت خوش ہوں۔
ہر بیوقوف آدمی تمہاری طرح ہی سوچتا ہے، مصیبت میں قدم رکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ مصیبت سے نکل چکا ہے۔ آخر تم خطرہ دیکھ کر کبوتر کی طرح کب تک آنکھیں بند کرتی رہو گی؟ شہلا نے کچھ چڑھ کر کہا۔ ہر کام سوچے سمجھے بغیر کرتی ہو تم۔ نانو کو کتنے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنا اور وضاحتیں کرنی پڑیں گی، یہ سوچا ہے تم نے؟ میں کیوں سوچوں؟ نانو سوچے اس کے بارے میں، آخر انہوں نے بھی تو مجھے ہر چیز کے بارے میں اندھیرے میں رکھا تھا۔ کچھ بے بسی کے عالم میں سے دیکھنے لگی۔ تمہیں واقعی کوئی افسوس، کوئی دکھ نہیں ہو رہا اس رشتے کو ختم کر کے؟ نہیں، مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اس کے ساتھ تمہاری انگیجمنٹ کو، کہ اتنا آسان ہے تمہارے لیے اسے بھلانا؟ علی سے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اگر میں عمر کو بھلا سکتی ہوں تو جنید، اس کو بھلانا کیا مشکل ہے؟ عمر سے زیادہ لمبی ایسوسیشن تو کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی میری۔ اس نے کچھ دیر کے بعد کہا، کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے علیزے۔ شہلا نے عجیب سے انداز میں کہا۔ علیزے نے دل ہی دل میں اعتراف کیا، واقعی کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اتنے عرصے سے تم جنید کے گھر آ جا رہی ہو، کیا تمہیں اپنی وجہ سے ہونے والی ان کی پریشانی کا بھی کوئی احساس نہیں ہو رہا؟ وہ ساری گفتگو میں پہلی بار الجھ کر خاموش رہی۔ اسے اگر اس سارے معاملے میں کسی سے شرمندگی تھی تو وہ جنید کے گھر والے ہی تھے، اور کم سے کم وہ ان کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے پاس ان کے لیے معذرت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، وہ واقعی یہ سب ڈیزرو نہیں کرتے جو میں کر رہی ہوں، مگر میرے پاس کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے۔ دوسرا رستہ؟ علیزے، تمہارے پاس فی الحال ہر رستہ موجود ہے۔ تم اگر اپنے فیصلے پر ایک بار نظر ثانی کرو تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ ساتھ تم اپنے معاملے کو بھی سنبھال لو گی۔ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔